تو ان تک پہنچنا خدا تک پہنچنا ہے. اس لیے اگر کوئی ان تک نہیں پہنچا تو خدا تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اقبال کے سارے کلام کا خلاصہ اگر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو وہ یہ ہے: بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیست. اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہے. اگر ان کی دہلیز تک نہیں پہنچا. حکیم نیٹشے اور حکیم گوٹے، اقبال کا ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا، فکری بہت ساری مماثلتیں بھی ہیں. تو حکیم نیٹشے تصور توحید تک پہنچ گیا تھا، لیکن اس نے حضور کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہا. ساری زندگی توحید کے کوچوں کے اطراف میں گھومتا رہا، لیکن وہ صاحب جنوں نہ بن سکا، اگرچہ خرد کی ساری گتھیاں اس نے سلجھا لی تھی. تو اقبال نے کہا: کاش بودے در زمان احمد تا رسیدے بر سرود سرمدے. کاش کہ وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی کی کے دور میں پیدا ہوتا اور حضرت شیخ کی صحبت میں آتا، وہ اس کو بازو سے پکڑ کے حضور کی دہلیز تک لے جاتا. تو کوئی ساری زندگی بھی عقل و فہم سے خدا تک پہنچنا چاہے تو کبھی بھی اس کو منزل نصیب نہیں ہو سکتی. منزل نصیب ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے نصیب ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کا وسیلہ حضور علیہ السلام کی قربت اور حضور علیہ السلام کا ذریعہ ہی خدا شناسی اور خدا کی قربت کا سبب ذریعہ ہے. اس لیے حضور کی صورت میں جو انعام خدا بندی ہوا، اگر یہ انعام نصیب نہ ہوتا تو کائنات کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شناسا نہ ہو سکتی. یہاں اقبال کا اپنا لہجہ ہے اور بڑا دل آویز کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب آمادہ اسی نام سے ہے. بزم عالم کے اندر جو چراغاں ہے اور نبض ہستی کے اندر جو حرارت دکھائی دیتی ہے، یہ کائنات کے اندر جو چہل پہل اور رونق دکھائی دیتی ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور کے قدموں کا. اور اگر وہ نہ ہو تو اس کائنات کا وجود اور اس کائنات کا تشخص ہی باقی نہ رہے. حضرات صوفیہ تو کہتے ہیں حضور کائنات کا تعین اول ہیں، پہلا تشخص ہے. اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلط وجود ہی نہ ملتا. لولاک لما خلقت الافلاک، اس پہ شہاد عادل ہے. تو تعین اول، تشخص اول حضور کا وجود، اور اسی وجود سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا. تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرح تست. حضور کائنات کی اصل ہیں. لگتا یہ ہے کہ پہلے تنا ہے، تنے کے بعد جو ہے وہ شاخیں ہیں، شاخوں کے بعد پتے ہیں، پتوں کے بعد کلیاں ہیں، کلیوں کے بعد پھول ہیں، اور پھولوں کے بعد پھل ہیں، اور پھل پکا تو اب بیج بنا. لگتا یہ ہے تنا پہلے ہے اور آخر میں بیج ہے، لیکن کاشتکار جانتا ہے سب سے پہلے بھی بیج تھا، سب سے آخر بھی بیج ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے حضور سب سے آخر میں آئے، لیکن نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اول بھی وہی ہیں، آخر بھی وہی ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور میاں صاحب بولے سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں. تعین اول ہیں، کائنات کا پہلا تشخص حضور ہے. اور حضور اگر درمیان سے نکال دیے جائیں کائنات اپنا وجود کھو دے. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. کوئی چیز موجود نہ رہے اگر حضور علیہ السلام درمیان میں نہ ہو. تو تعین اول، تشخص اول حضور کا پاکیزہ وجود. اور اس کو آسان لہجے میں میاں صاحب نے اپنی جو ہے وہ پنجابی انداز کے اندر کیا خوب بیان کر دیا. سارے نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، انہوں تاج عرش تو ملیا موسیٰ نو کوہ توروں. تو یہ تعین اول ہے، تعین اول ہے. اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلوتا. اول بھی وہی اور آخر بھی وہی. کائنات کا تشخص، کائنات کا تعین اول ذات رسالت امام ہے. اس لیے کوئی شخص جو حقیقت سے آشنا ہے کبھی بھی وہ حضور علیہ السلام سے جو ہے وہ ہٹنا نہیں چاہے گا، اور وہ نہ ہی یہ ایک سوچ رکھ سکتا ہے کہ میں ڈائریکٹ خدا تک پہنچ سکتا ہوں. یہ ذریعہ ہی نہیں، یہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے.
یہ کوئی انداز ہی نہیں ہے. مپندار سادی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ. سادی سوچنا بھی نہ کہ حضور کے بغیر تو خدا تک پہنچ سکتا ہے. یہ ایک راستہ ہے, یہ ایک ذریعہ ہے, یہی راہ منزل آشنا ہے. اور جس کو یہ راہ مل گئی وہ راہ نجات پہ گامزن ہے, اور جس کو یہ راہ نہیں ملی ساری زندگی وہ بھٹکتا تو رہے گا لیکن منزل اسے نصیب نہیں ہوگی. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ.